لیکن اس سے ہٹ کے کہ آج جو ہوا وہ اس لحاظ سے بہتر ہوا کہ ظاہر ہے ایک بہت ہی ٹینس سٹی تھی فیڈرل کیپٹل، اور اس میں جس طرح بھی رانا کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنگلہ دیش کا میچ بھی ایک طرف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باقی چیزیں تو ہمارے یہاں جو فسادات ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم پاکستان میں ہو اور ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم سری لنکا کے واقعے کے بعد کئی سال تک انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے یہاں نہیں ہو پائی تھی. اس چیز کو تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا. ایسے مواقع پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے تحریک انصاف کی ابھی تک مجھے پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں سمجھ میں آ رہی. اچھا، وہ تحریک انصاف اپنی طور پہ بھی وہ جلسے جلوس کا پروگرام بناتے ہیں، پھر وہ ایک 6 جماعتی اتحاد بھی ہے جس کے سربراہ کا آج اعتراض تھا یہ کہ بھائی آپ کوئی اسٹریٹجی کوئی جلسے کا اعلان کرتے ہیں پھر اس کے پوسٹ پونمنٹ کا اعلان کرتے ہیں تو کم سے کم اعتماد میں تو لیا کریں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے فار گرانٹڈ لے لیا. تو تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی پوسٹ 8 فیبرری ہے اس میں انہیں خاطر کا کامیابی نہیں ملی. ایک طرف حکومت کا ریپریشن اپنی جگہ کہ حکومت جہاں بھی وہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو پکڑ لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے، لیکن اس کی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے جب آپ کسی بڑی جماعت کے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے پاس یہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس کا پلان اے کیا ہے. کبھی کبھی مدر صاحب کچھ نہ کرنا بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ 8 ستمبر کو یا 18 ستمبر کو جب وہ نکلیں اور اب اگر اللہ نہ کرے کوئی کیوس ہوگا تو کہیں گے بھائی جان وی آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ، ہم نے تو 500 مرتبہ جلسہ کینسل کیا، اب کیا کریں ہم کیا نکلیں ہی نہ کہ یہ تو ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے. تو ہوتا ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی کہ بلڈ اپ کرنا آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اسلام آباد میں کچھ نہیں کرتے، آپ پشاور میں ایک جلسہ کر لیتے کراچی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جلسہ، مجھے تو کوئی پولیٹیکل موومنٹ ود ان پی ٹی آئی بلڈ ہوتی نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیں جب سے یہ 6 جماعتی اتحاد بنا ہے اس کی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ اس نے کون سی کال دی ہے؟ کیا اس نے پولیٹیکل موومنٹ کو بلڈ کیا ہے؟ آپ اچکزئی صاحب کو ایک ٹاسک دیتے ہیں اور مولانا صاحب نے اور حافظ صاحب نے تو بالکل ہی نہ کر دی ہے. یہ اب یہ سوچے نا کہ یہ تحریک انصاف کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے. یار آج کا پروگرام تو وضاحتوں میں نکل جائے گا. یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے تحریک انصاف کے لیے کہ خود اپوزیشن کی جماعتیں جو حکومت کی اتحادی نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ تحریک انصاف کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے، تو میں باقی جو تحریک انصاف کے ساتھ جو حکومت کر رہی ہے وہ ایک الگ وہ ہے، لیکن خود تحریک انصاف اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنا پا رہی اور ایک کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی. یہ اب 8 ستمبر کو آپ ایک جلسہ کر لیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ جب آپ کسی موومنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ موومنٹ کے مختلف فیزز آپ کو ڈیفائن ہوتے ہیں. یہاں کوئی چیز ڈیفائن نہیں ہے. یہاں چند دن پہلے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس دن جلسہ ہوگا اور پھر آل آف اے سڈن بالکل لاسٹ منٹوں میں بہت اچھا کیا کہ آج جلسہ پوسٹ پون کر دیا، لیکن اب دیکھیں 8 ستمبر کو گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہوتا ہے. اور گورنمنٹ آپ کو لیک آف اسٹریٹجی نظر. ٹھیک ہے، لیکن ایک کاظمی صاحب آپ بتائیے آپ کو بھی کیا ایسے لگتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں پی ٹی آئی نے آہستہ آہستہ بلڈ اپ کیا ہے نا کہ اس دن اس شہر میں احتجاج، پھر یہاں احتجاج، پھر یہاں احتجاج، پھر بیک وقت ہر جگہ احتجاج، پھر جناب وہ اہم شاہراہوں پر دھرنے، پھر لانگ مارچ، پھر لانگ مارچ کے بعد دھرنا، پھر دھرنے کے دوران پورے پاکستان میں الگ الگ جلسے. تو یہ سب کیا ہے نا ایسا بلڈ اپ. آپ کو ویسے ہی لگتا ہے یا آپ کو واقعی لگتا ہے مدر عباس صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی سرپیر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں مظہر صاحب کی بات میں وزن ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جو ہے جن کے پاس عہدے ہیں وہ سارے باہر ہیں. چیئرمین صاحب بھی باہر ہیں. کیا چیئرمین یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا ضروری ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہے پشاور سے آئیں گے، ملیں گے اور 2 گھنٹے ملاقات ہوگی؟ اگر ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ جلسہ نہیں کرنا تو پھر اعظم سواتی صاحب 8 بجے سے تقریباً 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک 2 گھنٹے کیوں ان سے ملتے رہے خان صاحب سے؟ کیا ایسی بات ہوتی رہی؟ تو یقیناً جو ہے یہ کوئی اتنا سادہ نہیں کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جلسہ نہیں. خان صاحب کو جا کے یہ انفارمیشن دی گئی، ان کو کہا گیا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اس وجہ سے وہ کینسل ہوا. تو وہ اسٹریٹجی تو آپ کو نظر نہیں آتی. اور علی امین صاحب نے وہ سر کے اوپر کفن باندھ کے وہ تھوڑا بہت ماحول بنانے کی کوشش کی. اسی وجہ سے میں نے عرض کی کہ وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ تو چل سکتی ہیں لیکن پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بادامی صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. جو ان کے لوگوں کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک میں آ کے احتجاج کر رہے تھے،
کیا وہ ایسے کوئی ان کا کانسٹیٹیوشن کوئی دوسرا ہے؟ ان کے حقوق کوئی دوسرے ہیں؟ وہ آئے روز سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، کوئی ان کے اوپر آنسو گیس کا گولا نہیں پھینکا جاتا. کتنے آج دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے ہوئے ان لوگوں کے اوپر جو پہنچے ہوئے تھے ڈی چوک میں. تو وہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. یہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب آپ نے حکومت نے سارا کریک ڈاؤن جو کرنا ہے وہ تحریک انصاف پہ کرنا ہے. پنجاب میں 100 دفعہ 44 نافذ ہے، دوسری طرف جو ہے ڈاکو پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بندے گرفتار ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لاہور کا صدر پولیس نے پکڑ لیا ہے، دفعہ 144 نافذ ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ توجہ ساری یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دبانا ہے، تو یہ بھی آپ ان سے نہیں لے سکتے، جو کریڈٹ تو آپ ان کو نہیں دے سکتے، پر یہ الزام بھی آپ ان پہ نہیں دے سکتے کہ سارا قصور ان کا. جو حالات کا جبر ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے.